برادران اسلام، آج کا ٹاپک ہے سرکاری اسکولوں کا زوال، ذمہ دار کون؟ تعلیم کا حصول یہ ہر ایک انسان کا بنیادی اور پیدائشی حق ہے، اس لیے کہ تعلیم کے بغیر ترقی، تبدیلی اور انقلاب ممکن نہیں۔ اس لیے ہر ملک اور حکومتوں نے اس کی اہمیت اور ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے عوام کی تعلیم اور ملک کی ترقی کی خاطر سرکاری طور پر تعلیم گاہیں شروع کی، جہاں پرائمری سے لے کر کالجوں اور یونیورسٹیوں تک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور چونکہ یہ سرکاری تعلیم گاہیں ہیں، اس لیے ان کا سارا خرچہ حکومت اٹھاتی ہے، اس لیے ہر کوئی امیر ہو یا غریب ان سرکاری اسکولوں سے فیضیاب ہوتا ہے۔ ان اسکولوں میں مقامی، ملکی اور علاقائی زبانوں کے ساتھ دیگر بین الاقوامی زبانیں بھی ضرورت کے اعتبار سے پڑھائی اور سکھائی جاتی ہیں۔ اور ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ مادری زبان کے ذریعے علم کے اندر جو مہارت اور پختگی پیدا ہوتی ہے، وہ کسی دوسری اور اجنبی زبان کے ذریعے پیدا نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب سے بین الاقوامی طور پر انگریزی زبان کا سرکاری طور پر اس طرح دفتری اور روزگار کے سلسلے میں چلن عام ہو گیا، تو اس مقصد کے حصول کے لیے بعض لوگوں نے پرائیویٹ انگلش میڈیم اسکولوں کی بنیاد رکھی، حالانکہ بعض ملکوں میں ان کی ملکی زبان ہی سرکاری زبان ہے اور اس پر انہیں فخر بھی ہے، اس لیے کہ اپنی زبان کو چھوڑ کر کسی اور زبان کو اس طرح اپنانا کہ اس سے اپنی مادری زبان کی اہمیت خود کی نظر سے گر جائے، یہ احساس کمتری اور ذہنی غلامی کی نشانی ہے۔ برادران اسلام، ان پرائیویٹ اسکولوں کو چونکہ سرکاری تعاون یعنی گریڈ نہیں ملتی، اس لیے سارا خرچہ فیس اور ڈونیشن کی شکل میں طلبہ کرام سے ہی وصول کیا جاتا ہے، یعنی جو تعلیم مفت اور بہت ہی معمولی خرچے کے ساتھ حاصل کی جا سکتی تھی، اس کے لیے لاکھوں اور کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ ہر ایک آدمی چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اپنے بچے کا داخلہ ان پرائیویٹ اسکولوں میں ہی کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے سرکاری اسکولوں میں طلبہ کی تعداد دن بدن گھٹتی گئی، بلکہ بعض سرکاری اسکولیں تو بند ہو چکی ہے اور بعض بند ہونے کے قریب ہے۔ ہم ان سرکاری اسکولوں کو بند کرا کر اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں اپنی ہی پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، اس لیے کہ مسئلہ انگریزی زبان میں مہارت اور پختگی کے حاصل کرنے کا ہے۔ اس کے لیے الگ سے ہر اسکول میں 1 یا 2 ٹیچر رکھ کر اس مقصد کو پورا کیا جا سکتا تھا۔ اس طرح ٹیوشن کے نام پر بھی لاکھوں روپے اس کے لیے خرچ ہو رہے ہیں، گویا ٹیوشن کے بغیر اسکولی تعلیم ہو ہی نہیں سکتی، اور چونکہ سارا خرچہ ادارہ ہی کے ذمہ ہوتا ہے، اس لیے فیس، ڈونیشن، عطیات کے ساتھ دیگر فلاحی اور رفاہی اداروں سے بھی تعاون حاصل کیا جاتا ہے۔ اس طرح زکوٰۃ اور صدقات کا مال بھی تعلیم کے نام پر فیس کی نظر ہو جاتا ہے۔ آج تک ہم نے کتنے کالج اور یونیورسٹیاں اور کتنے ٹیکنیکل کالج قائم کیے؟ اپنے آپ سے پوچھے ذرا، یا روزگار اور نوکریوں کے لیے کتنے کارخانے بنائے؟ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ جس تعلیم کو مفت حاصل کیا جا سکتا تھا، ہم نے اس کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے قوم و ملت کو جہالت، غربت اور پستی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اس لیے کہ سرکاری اسکولوں بند یا کم ہو جانے کی وجہ سے ہمارے قوم کے بچے ان اسکولوں میں تدریس خدمات انجام دینے سے محروم ہو جائیں گے، جو ان کے لیے سرکاری نوکریاں اور روزگار کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس کا ذمہ دار کون؟ اگر ان سرکاری اداروں میں کچھ کمیاں یا خامیاں ہیں تو ہمیں کمیوں اور خامیوں کو دور کر کے ان کو معیاری بنانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے اور اس کا آئین اور دستور سیکولر ہے۔ ہر ایک آدمی اپنے آپ کو قوم و ملت کا خیر خواہ ظاہر کر کے
قوم و ملت کا لاکھوں اور کروڑوں کا سرمایہ اس پر خرچ کیا جا رہا ہے، جو سرمایہ قوم و ملت کی ترقی اور دوسرے کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قوم و ملت کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔